अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज जुम्मा है, 20 मार्च 2026 है। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक के अंदर बरतानिया शामिल हम ईद मना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जुम्मे के दिन ईद नहीं मनाने दी गई, क्योंकि फॉर्म 47 और चाचू विस्की सरकार को ये लगता है हमेशा की तरह कि जुम्मे के दिन ईद हुई तो उनकी हुकूमत गिर जाएगी। इतना उनको डर लगता है इस तरह की जो बिद्दतें हैं उनसे, लेकिन उनको डर अगर नहीं लगता तो अपने ही लोगों का खून बहाने से नहीं लगता। इस वक्त जो प्रॉफिट मार्जिन है, हमेशा से ही वैसे यही रहा है कि दुनिया में प्रॉफिट को इंसानी जान के ऊपर जो है वो तरजीह दी गई है। मुझसे आप लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तानी फौज के अफसरान जो हैं, आपके जो खामोश मुजाहिद हैं, वो किधर मर गए हैं, उनका क्या ख्याल है, उनकी क्या सोच है। तो इसलिए मैंने जो मौजूदा हालात को लेके एक दफा फिर खंगालने की, टटोलने की कोशिश की। बहुत से हाजिर सर्विस अफसरान अव्वल तो बात करते हुए जान जाती है उनकी, लेकिन जाहिर बात है कि मैंने अगर अपनी 21 साला पाकिस्तानी फौज की सर्विस के अंदर फुल ऑनर्स एंड अवार्ड के साथ मैंने की है, और अगर मैंने कोई कमाई की है तो वो मैंने कमाई की है इज्जत और दोस्ती और यारी कमाई की है मैंने। तो बात तो कर ही लेते हैं, ठीक है। अब बात जब करते हैं, जारी बात है कुछ मामलात भी होते हैं, तो जो सोच मुझे पता चलती है, पल्स मुझे पता चलती है बहुत से लोगों से बात करके, वो ये पता चलती है कि एक आम जो कॉमन एक फौजी अफसर है, आम अफसर, टोनी अफसर जर्नैली के ख्वाब देख रहा है। इस इंतजार है कि मैं जर्नैल बन जाऊंगा तो एक ही दफा लुट फेर दूंगा, और उसकी बात करते हुए भी जान जाती है, ईद मुबारक सर, सर कैसे हैं सर, भाभी बच्चे ठीक है सर, उससे आगे की बात नहीं। उनकी जान कर बात करते हुए उनकी जान जाती है, नहीं नहीं सर क्या बताऊं सर, आपको पता है सर, बस सर। लेकिन जो ब्रदर अफसर होते हैं, जिनको फौज में हम कहते हैं ब्रदर अफसर हैं, ये नूरे हैं, जिन्होंने कर्नल शर्नल पे मेजर कर्नल रिटायर हो जाना होता है, 80% ऑफ द आर्मी, वो भाई उनसे बात करो कि यार ये क्या गदर मचा हुआ है, क्या चल रहा है, तो वो कहते हैं सर बात सुने, मसला ये है कि आप जिस वक्त तक सर्विस कर रहे थे ना, 2017 तक, मतलब ज्यादा पुराना तो नहीं हुआ बात, उस वक्त तक तो आप लोगों का फार्मूला फर्क था। मैं कहा जी क्या फार्मूला फर्क था 7 साल पहले और अब में? कहते थे सर आपको एक प्लॉट भी अगर मिलता था और तो कमिटेशन मिलती थी 80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए, करोड़ रुपया, उससे आप जो है वो प्लाट, अच्छा वो आप दे के आपको जो फ्लैट मिलता था अस्करी का, वो आप पे कर देते थे। मैं कहा हाँ जी। फिर कहता है सर अभी महंगाई इतनी हो गई है कि 2.5 करोड़ रुपए, 3-3 करोड़ रुपए जो है, और कमिटेशन के अंदर जो है वो फ्लैट की कीमत नहीं पूरी होती। अच्छा, सोच मैं आपको बता रहा हूं कि इससे ऊपर की नहीं है। तो उम्मीदें भी आप अपने आप से लगाएं जो आपने लगानी है, इनसे ना ही लगाएं तो बेहतर है। लेकिन बहरहाल ये सोच है कि सर अभी जो है मसला, फॉरगेट अबाउट कि जी मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, इमरान खान को जेल में डाल दिया है, फस्तायत मचाई हुई है, आसम मुनीर अपने डॉलर मालर जर्नैल लुट के खा रहे हैं। वो कहते हैं सर हमारी बारी आएगी, जो जर्नैल है टोनी है, उसके बाद हम देखें क्या करेंगे, एक दफा वहीं पे हम मुकेंगे। वो मुकेंगे क्या करेंगे वो तो बात की बात है, चलें जो वो कर रहे हैं तो पूरा का पूरा डीएचए ही उनके लिए जो है वो काफी कुछ प्रोवाइड कर देता है। लेकिन इनकी सोच है कि सर कमिटेशन में अब फ्लैट की कीमत नहीं हम दे सकते, ये बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। प्लाट अगर एक मिला है तो वो प्लाट बेच के अब हमने उसके ऊपर अगर घर बनाना है सर, तो दूसरे प्लाट के लिए हमें मेहनत करनी है। वो प्लाट हमने अपनी एक आध फॉरेन पोस्टिंग काटनी है, यूनाइटेड नेशन मिशन की, एक आध प्लाट और खरीदना है, वो बेच के उसके ऊपर हमने मकान डालना है। अब अगर ये भी बहुत फौज में सख्ती हुई है कि एफसी में ऑयल स्मगलिंग में पैसे वैसे, वो मुझे आगे से बातें सुनाते हैं, कहते हैं सर अच्छा भला एफसी बलुचिस्तान जाते हैं, माल शाल बना लेते हैं, आपको पता नहीं क्या तकलीफ है, आपने ऑयल स्मगलिंग के ऊपर स्टोरी कर दी है, ड्रग स्मगलिंग के ऊपर आप स्टोरी कर रहे हैं। आसिम मुनीर अपनी दुम बचाने के चक्कर में उसने वहां पे सख्ती की हुई है, और यहाँ पे 800 अफसरों का कोर्ट मार्शल भी जो लेटर ऑफ थैंक्स कोर्ट मार्शल वगैरह हुए हैं उनको निकाला गया आसिम मुनीर की तरफ से। उनमें करप्शन के ऊपर भी ये खुद तो अन्नेवाह कर रहे हैं, कहते हैं ऊपर बैठ के जितनी मर्जी करप्शन करनी है करो, नीचे वाले को करने नहीं देते। तो सर हम अभी जो है वो जारी बात है कि हमने मेजोरिटी 80% की बात कर रहा हूँ, 20% की बात नहीं कर रहा, हमने तनख्वाह में गुजारा करना है, हमने अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, यूनिवर्सिटी भिजवाना है, पाकिस्तान से बाहर भी अब बच्चे जो है, पाकिस्तान में मुस्तकबिल कोई नहीं रहा। ये फौजी अफसर हाजिर सर्वस कह रहे हैं, मैं सोच आपको इनकी बता रहा हूँ, जो कि वो एक जमाने में रोटी कपड़ा मकान था, अभी नौकरी प्लाट और मकान है। वो कहते हैं सर हमने अपना घर बनाना है, अपने बच्चों की शादी करनी है, उनको मुल्क से बाहर भिजवाना है। क्यों?
کیوں بھائی ملک سے باہر کیوں بھجوانا ہے؟ کہتے سر پاکستان میں مستقبل ہی کوئی نہیں ہے، ختم ہو گیا پاکستان کے اندر، دیر از نو فیوچر فار آور چلڈرن ان پاکستان. یہ آپ کا حاضر سروس ریٹائرڈ افسروں کی بات نہیں کر رہا، ان کو تو یہ اس وقت انہوں نے شودر لاٹ سمجھا ہوا ہے، ان سے تو یہ بات چیت بھی نہیں کرتے. اور وہ کہتے ہیں انہوں نے کما لیا، لوٹ ڈال دی، مکان ڈالی ہیں ڈی ایچ اے میں، ہم لوگوں کو سیاپا پڑا ہوا، ہم کہاں سے ڈالیں گے سر؟ اور ہم نے بھی اپنے بچے جو اس وقت سینئر بریگیڈیئر لیول کے اوپر بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں یار ساڈا بچہ باہر کر دو، ہمارے بچوں کا مستقبل نہیں ہے ادھر، ہم تو جیسی تیسی کر کے گزار لیں گے لیکن بچوں کا مستقبل نہیں ہے. اور یہ ایک پریولیج لاٹ ہے کریم آپ کے ملک کی، اس کی یہ سوچ ہے اس ملک کے اندر کہ بچے اپنے باہر نکالو، ادھر مستقبل نہیں ہے ہمارے بچوں کا. اور اگر ان کو سر باہر بھجوانا ہے تو ہم نے پھر ظاہری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو پلاٹ بھی پورے کرنے ہیں، نوکری بھی پوری کرنی ہے. اور یہاں پہ 19-20 بھی اگر ہو جائے تو جناب نوکری خراب ہو جائے تو پلاٹوں کا پرابلم آ جاتا ہے. آپ کو پی ایس ڈائریکٹریٹ کی کلیئرنس کے بغیر آپ اپنے پلاٹ بیچ نہیں سکتے ہیں، اور کریک ڈاؤن آپ کے خلاف ہو جاتا ہے. اور اب تو ریٹائرڈ آفیسرز کے اوپر بھی ایس او پیاں ایشو کر دی گئی ہیں، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد ان کو دوبارہ سے ری امپلائمنٹ چاہیے، نوکری چاہیے. تو وہ تبھی ہو سکتی ہے اگر گڈ بوائے سرٹیفکیٹ ان کو جی ایچ کیو پی ایس ڈائریکٹریٹ دے گا تو. اور گڈ بوائے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لینے کے لیے، جس طرح علی امین گنڈا پور سویٹ بوائے تھا، یہ بھی سویٹ بوائے سرٹیفکیٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی حق سچ بات نہیں کی، اپنے ضمیر کی آواز کی آپ زبان کے اوپر نہیں لائے، سب اچھا ہے، تمام خانے ٹک ہیں، تب آپ جو ہے وہ آپ کا پلاٹ آپ بیچ سکتے ہیں جو آپ کو فوج دے رہی ہے. آپ کو جو فلیٹ دیا ہے وہ بیچ سکتے ہیں. اگر آپ نے گھر بنایا پلاٹ کے اوپر، اس پہ رہنا چاہتے ہیں، دوسرا پلاٹ بیچ کے پہلے پلاٹ پہ گھر بنا لیا ہے. اور اس کے بعد ری امپلائمنٹ کیٹیگری میں آپ کو نوکری بھی چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ نہیں آ رہا جس طرح پہلے آ رہا تھا. 44% مارکیٹ ڈاؤن ہے ڈی ایچ اے کی. پہلے تو لوشے پروگرام تھے، ہم گھر بناتے تھے 5-5 مرلوں کے پلاٹ پہ، 10-10 مرلوں کے پلاٹ میں، بیریا ٹاؤن کے اوپر بھی بنا لیتے تھے. ابھی وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا ہے سر. یہ پراپرٹی ڈیلروں کی سوچ جو ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت جو بن جاتے تھے پراپرٹی ڈیلر، اب تو فوج ہی کے کسی نہ کسی ذیلی ادارے میں یا حکومت کے اندر ہمیں نوکری بھی چاہیے، ری امپلائمنٹ چاہیے، تنخواہ ملے گی تب گزارا چلے گا. یا کوئی چینی کمپنیاں آ کے اسلام آباد کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، کراچی اور لاہور میں بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے نوکری مل گئی تو کام چلے گا، نہیں تو کام نہیں چلے گا. تو ان کی سوچ عزیزان مگر ان کے اوپر آپ بینک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو دن پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. ان کی سوچ اس وقت اندر کی یہ ہے، اور جو جتنا ہائر ہے اس کو اتنا بڑا انسینٹیو دیا جا رہا ہے. جو اس وقت نیا ایڈجوٹنٹ جنرل برانچ نے لیفٹیننٹ جنرلز کے لیے پیکج نکالا ہے، وہ آلریڈی ان کا پیکج 4-5 ارب روپے کا بنا ہوا تھا انفلیشن کے باوجود. نئے ان کا اوور اینڈ ابو پیکجز لیفٹیننٹ جنرلز کو دیے گئے، اور میجر جنرلز کے لیے بھی پیکجز اب تیار کیے جا رہے ہیں کمرشل پلاٹس کے ڈی ایچ ایز کے اندر. لیکن اگر آپ ضمیر کی آواز سنتے ہیں، آواز حق بلند کرتے ہیں، یا کوئی آپ جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں، کیونکہ نیشنل انٹرسٹ ان کے لیے ان کا ذات فوجی انٹرسٹ کو یہ کہتے ہیں پاکستان کا انٹرسٹ یہ جو فوج کا انٹرسٹ ہے. اگر آپ کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تمام چیزیں آپ سے چھین لی جاتی ہیں، ان کے اوپر سینکشن لگ جاتی ہے، ان کو بیچا نہیں جاتا. ڈی ایچ اے کو ایک لیٹر جاتا ہے کہ یہ بھائی پلاٹ کی ٹرانسفر نہیں ہونی، وہ نہیں بیچ سکتا. جی ایچ کیو سے کلیئرنس کے بغیر آپ نہیں بیچ سکتے کوئی بھی چیز. تو اب اس کا لوگوں نے ویسے حل نکالا ہوا ہے، اس کا حل نکالا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جو ہی ملے نا، آپ حاضر سروس ہو، جو ہی پلاٹ ملتا ہے دستی بیچ دو، بیچ کے آپ ایز اے سیولین دوبارہ خرید لو کسی اور جگہ کے اوپر. یہ گیم کر رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے. اس کا بھی بیٹوں وہ علاج کر رہے ہیں اگلے پی ایس ڈائریکٹریٹ والے. اگر تمہارے نام پہ کوئی اور پراپرٹی بھی ڈی ایچ اے کے وغیرہ کے اندر ہے تو وہ بھی نہیں بیچنے دیں گے تمہیں وہ، یا تمہاری ابھی اسپاؤسز کو بھی اس کے اندر لے آئیں گے کہ تمہاری بیویوں کے نام کے اوپر ہے، پھر بھی نہیں بیچنے دیں گے. ابھی ساس کے نام پہ لگا لو یا پیرنٹس کے نام پہ لگا دو، یا اگر ماں کے نام پہ لگا دو اگر بیوی اجازت دیتی ہے تو، اور تو کوئی طریقہ تمہارا بچا نہیں ہے پیچھے. تو اگر ان کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کچھ کر لیں گے تو آپ کی بھول ہے، یہ کچھ نہیں کرن جوگے جب تک ان کی اپنا سروائیول ایٹ سٹیک نہیں آئے گا، جو کہ آ رہا ہے. اور ان کا سروائیول سٹیک ہے 44% انویسٹمنٹ جو اوورسیز کی ہے وہ رکی ہوئی ہے، نیچے آئی ہوئی ہے. اور اوورسیز کی انویسٹمنٹ اگر پاکستان کے اندر نہیں آئے گی، پراپرٹی وغیرہ یہ کی تو کاروبار ہے، آپ لوگ مکان بنا کے ان کے نہیں خریدیں گے، اور یہاں پہ پاکستان کی اکانومی نیچے جائے گی. بچے ابھی یہ باہر بھیج رہے ہیں تو پھر یہ جان بوجھ کے پاکستان میں سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی لانے کے لیے، تاکہ ان کا کھاتا ماتا چلتا رہے، یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تب لائیں گے،
تبھی آپ کے ووٹ کی قدر کریں گے اور عمران خان کو واپس لائیں گے اور کہیں گے کہ خان صاحب ہوں تسی سنبھال لو، اکانومی چلاؤ۔ اب بیچارہ وہ آگے کیا اس وقت آ کے کر لے گا جو انہوں نے 3 سال میں 4 سال میں تباہ کر دیا ملک، لیکن یہ ان کا پلان ہے۔ اور یہ بیچ کیا رہے ہیں چورن؟ او بھائی پیسہ دینے لگے عربی انے با، او بھائی وہ عربی پیسہ دینے والے ہیں، وہ عربی والوں کا پیسہ جو ہے وہ جرنیلوں کے بکسوں میں جائے گا، تم لوگوں کو سالوں کو کچھ نہیں آئے گا، ملا ملٹری الائنس کو جائے گا، تمہیں کیا ملنا اس سے؟ لیکن ان کی سوچ کیا ہے وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کسی پلیکھے میں نہ رہیں۔ باقی وار رپورٹ میں پریزنٹ کرنے کی ڈے 21 کوشش کروں گا لائیو سٹریم کے اندر۔ آج برطانیہ کے وقت 5 بجے کے قریب GMT کے قریب تو پھر ملاقات ہوتی ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جس میں اس وقت امریکہ کو اندھا کر دیا گیا ہے، تو پاکستان کس کھیت کی مولی ہے، کس چکر کے اندر، پچھلا ویلاگ دیکھ لیجئے، سنی ملیشیا سے کھڑے کرنے کے چکر میں ہے تو وہ ایران والے کیوں چپ کر کے بیٹھیں گے؟ اور موقع آپ دے رہے ہیں ایران کو، ایران کے الائز کو کہ وہ آپ کے ساتھ پنگا کریں، اور اسرائیل بھی خوش ہوگا، اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو تو ہے کہ جناب روگ سٹیٹ پاکستان نے نیوکلیر ویپن رکھے ہوئے ہیں تو ایران سے ہم نمٹ لیں، پھر ان کے پاس آئیں گے، دیکھیں گے کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ اس لیے اسرائیل کی بوٹ پالش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔